الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتینانی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سربر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں ہم سب کو حاضری کا شرف ملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق اور سچ سننے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ 4 جمعات المبارک سے ہمارا ٹاپک ایصال ثواب کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 خطبے کے دوران جو پڑھی، اس کا شرف حاصل کیا۔ ہماری آج ایصال ثواب کے اندر جو تیسرا اسپیکٹ تھا دعا کے حوالے سے، وہی چل رہا ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے 3 انبیاء کرام کی وہ دعائیہ کلمات جو قرآن نے نقل کیے، اور پھر ایک آیت ایسی میں نے بیان کی تھی جس میں تمام فرشتوں کی دعا کو بیان کیا کہ وہ فرشتے اللہ کے مومنین بندے جو ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آج یوسف علیہ السلام کی دعا کو آپ احباب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب قد آتینتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے ایک عظیم سلطنت کا مالک بنایا ہے، مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اور تو نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتانے کا اور سمجھانے کا سلیقہ عطا فرمایا جو انجام نکالنے والی باتیں ہیں۔ یہاں اس سے مراد خواب کی تعبیر ہے۔ معبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم عطا کیا تھا کہ وہ خواب کی تعبیریں بتایا کرتے تھے کہ اس خواب سے بندے کا انجام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا تو نے سکھایا۔ اے میرے پروردگار، تو آسمان اور زمین کے بنانے والا ہے، تو میرا کام بنانے والا ہے، اور آخرت میں والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کرتے ہیں کہ آخرت میں مجھے مسلمان اٹھانا اور ان سے ملا جو تیرے قرب۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی ایک لفظ ہے کہ اس جناب یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے ان سے ملا، ان کا ساتھ نصیب فرما جو تیرے قرب کے لائق ہیں، جو تیرے پیارے ہیں، تیرے محب ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی بھی یہ طلب تھی کہ وہ اللہ کے نیک لوگوں کا ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگتے تھے۔
آج ہم ولیوں کا ساتھ مانگتے ہیں تو یہ ہماری خوش بختی ہے. ہم اللہ کے پیغمبر کی اس دعا کی نسبت سے ہم بھی وہ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ولیوں کا ساتھ اور ان کی نسبت کو ایک اعلیٰ گریڈ کا درجہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی نسبت مل جائے قیامت کے دن ہر دوستی بندے کو کام آئے گی، لیکن بندے کو قیامت کے دن کوئی دوستی بھی قیامت کے دن بندے کو کام نہیں آئے گی. لیکن قرآن کہتا ہے الا المتقین، مگر ولیوں کی دوستیاں تمہیں قیامت کے دن کام آئیں گی. اللہ خلاہ یومئذ بعضهم لبعض یوم، قرآن نے قیامت کے اس نقشے کو کھینچ کر بیان کیا. کہا قیامت کے دن ہر دوست ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا مگر متقین، ان اولیاؤہ الا المتقون، متقین یہ ولیوں کی شان ہے. کہا اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو متقی کون سے قیامت کے دن جن کی دوستیاں تمہیں کام آئیں گی، فائدہ دیں گی، فرمایا ان اولیاؤہ، ولی جمع ہے اولیاء کی. تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن میں بیان کیا ولی کی جمع اولیاء ہے کہ قیامت کے دن ولیوں کی دوستی کام آئے گی. کس کی دوستی کام آئے گی؟ نہ کسی ایم این اے کی، نہ ایم پی اے کی، نہ وزیر اعظم کی، کسی دنیا دار کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. لیکن قرآن نے بتایا ہاں اگر قیامت کے دن تمہاری کوئی شفاعت کر رہا ہوگا، کسی کی دوستی قیامت کے دن تمہیں کام آئے گی تو وہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے قرب والے ہوں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جو تیرے خاص قرب والے ہیں، جو تیرے خاص قرب والے ہیں ان کا مجھے ساتھ نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما. اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ جو چیزیں بندے کو اللہ کی عطا کی طرف اللہ کی عطا سے ملتی ہیں، چاہے بادشاہت ملے چاہے علم ملے، تو اس کے ملنے پر رب کی بارگاہ میں مزید دعا کی جائے، اللہ اور چیزیں عطا کر دیتا ہے. بطور تشکر حضرت یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو نے مجھے تعبیر اور معبر کا علم بتایا ہے، خواب کا نالج عطا فرمایا ہے کہ اس کی تعبیر کیا بنتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کا اس چیز پر اظہار تشکر کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کے نیک ولیوں نبیوں کی سنت ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کے ملنے پر رب کا شکر ادا کیا جائے. حضرات محترم اس آیت کے یہ چند تفاسیر کے پہلو میں نے بیان کر دیے، لیکن یہاں پر مقصود تھا کہ اللہ کے پیغمبر بھی دعا کیا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں. اگر کوئی نعمت ملتی تھی تب بھی دعا کرتے تھے، اور اگر کوئی نعمت ان سے نکل جاتی اور ضائع ہو جاتی تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں پوری روئے زمین کی ایک ہی وقت میں سلطنت اور بادشاہت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی. 4 ایسے بادشاہ ہوئے جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. تو بتایا جا رہا ہے جب اللہ عطا کرنے پہ آئے تو یہ نہیں دیکھتا یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. اور یہاں پر یہ وام ہی ختم کر دیا کہ کافر آج اگر اعتراض کرے کہ ہمیں نہیں مل رہا، آج تو کافر دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ماننے والا ہے، اللہ کی توحید اور محقق حقیقی ہے اور نبی کی رسالت پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ آج تنگ دست ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر انہیں اس سے بڑے گریڈ عطا کر دیتا ہے جب اس میں وہ کھڑے نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ نہیں، تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے پوری روئے زمین کی بادشاہت 4 بندوں کو عطا کی تھی. لیکن اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے نبی کی تو سب سے زیادہ شان ہے. ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین یہ بھی مسلمان تھے، ان کو بھی بادشاہ عطا کر دی گئی پوری روئے زمین کی. تو ہمارے نبی کی تو بڑی شان ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی دلیل ملتی ہے کہ انہیں بادشاہت عطا کر دی گئی روئے زمین کی. لیکن یاد رکھیے یہ تو روئے زمین ہے،
میرے اور تیرے نبی کی شان یہ ہے، میرے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کا کنٹرول، سخرنا لہ السماوات والارض، 7 زمینیں 7 آسمانوں کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے سب پر میرے نبی کو بادشاہ بنا دیا۔ صرف روئے زمین کا نہیں بلکہ آسمان والوں کا بھی بادشاہ میرے نبی کو بنایا، زمین والوں کا بھی بادشاہ میرے نبی کو بنایا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں جو پیغمبر تھے، ایک کے بارے میں قول ہے کہ وہ بھی پیغمبر ہیں، بعض کا اختلافی قول ہے، لیکن 2 مسلمان جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی اور 2 کافر تھے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ بتاتا چلوں اس سے اعلیٰ گریڈ لیکن انہوں نے روئے زمین پر کی، میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ اس لیے جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ جبریل و میکائیل فاما وزیراہ اہل السماء۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاما وزیراہ اہل الارض فابو بکر و عمر، زمین پر میرے خلیفہ ابو بکر اور عمر ہیں، وزیر کی صورت میں میرے وزیر ہیں، اور آسمانوں پر جو میرے وزیر ہیں وہ جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے 2 وزیر میرے نبی کے زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے جہاں جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کے وزیر، آسمانوں کے 2 وزیر تھے، 2 مقرب فرشتے، اور زمین پر سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین 2 بندے ابو بکر و عمر، ان کے بارے میں اشارہ دیا میرے نبی نے کہ زمین پر میرے 2 خلیفہ ابو بکر و عمر ہیں۔ تو یہاں پر میں خلافت کی بات کرتا چلا، بادشاہت کی بات، کہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا بادشاہ بنایا، بادشاہت کا مالک بنایا۔ اور آگے چلیے، جناب نوح علیہ السلام کی دعا، انہوں نے بھی پھر دعا کی مومنین کے لیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی صورت میں جس طرح ہم نے گزشتہ جمعہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی، بخشش کی، اور اپنے مرحومین کے لیے، سابقین مومنین جو پہلے چلے گئے ان کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے انہوں نے دعائے مغفرت کی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے جناب نوح کی اس دعا کو نقل کیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں نقل کیا۔ رب ذوالجلال کا قرآن بولا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے۔ پتہ یہ چلا جب بھی دعا مانگو پہلے اپنے لیے مانگو۔ اللہ کے نبی کی سنت، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اب یاد رکھیے نبی گناہوں سے معصوم، لیکن نبی کا اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنا اپنی امت کی سنت کے طور پر دعائیہ کلمات ہوا کرتے ہیں، تاکہ نبی اپنے لیے وہ جملہ کہہ دے، اگر اس کا نبی کہے گا اللہ پاک اس کا بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے نبی کے بارے میں یہ شعبہ رکھنا کہ نبی نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی، گویا ذہن میں خیال آتا ہے نبی صغیرہ کبیرہ ہمدن ساون کوئی گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ نبی اور سارے فرشتے اللہ کے معصوم ہیں، اسی لیے نوح علیہ السلام نے جو دعا کی اس کو اپنی امت کے لیے سنت بنایا، تاکہ میری امت رب کی بارگاہ میں جب دعا کرے اپنی پہلے بخشش مانگے، بعد میں بعد والوں کی مانگے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ کس کو بخش دے؟
ماں باپ کو بخش دے۔ اب دعا کی بات آئی تو پتہ یہ چلا پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، بعد میں اپنے والدین کے لیے، ترتیب یہ ہے، اس کے بعد مومنین کے لیے کی جائے، پہلے اپنے لیے پھر والدین کے لیے، تیسرا نمبر باقی مومنین کے لیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اسی طرح کا سٹیٹس رب ذوالجلال نے بندے کو، اللہ رب العزت نے یہ عمل عطا کیا، یہ عمل ہے، دعا کرنا عمل ہے۔ بندے کے پاس ساری زندگی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اور عمل کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، ایک دنیا کا عمل ہے، ایک آخرت کا۔ اور یہ عمل، یہ دو طرح کی دولت بندے کے پاس ہوتی ہے، یا تو دنیا کی دولت یا آخرت کی دولت۔ دنیا کی دولت سے مراد یہ پیسے ہو گئے، درہم ہو گئے، دینار ہو گئے، اور آخرت کی دولت اعمال الصالحہ ہو گئے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ عمل ہے نیک، عمل ہے نیک، یہ دنیا کی دولت ہے دعا کرنا، یہ دنیا کی دولت نہیں بلکہ آخرت کی دولت ہے دعا کرنا، اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، عالم ارواح میں، عالم آخرت میں ملے گا۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر پھر والدین کے سٹیٹس کو بیان کیا۔ جب خرچ کرنے کی باری آئی، دنیا کا مال لٹانے کی باری آئی، رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کیا کہ اے پیغمبر، اے پیارے مصطفیٰ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، کوسچن کرتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، اے یا رسول اللہ ہم کہاں پہ خرچ کریں اپنا مال؟ مال کہاں پہ خرچ کیا جائے؟ دولت، پیسہ، درم و دینار کہاں پہ خرچ کیا جائے؟ تو قرآن نے کہا پہلے اپنے پہ خرچ کرو، اور اس کے بعد قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، دوسرا نمبر تمہارے والدین کا ہے، والدین پہ خرچ کیا جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے والدین کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی دولت ہو یا آخرت کی دولت ہو، دنیا کی دولت مال درہم دینار ہے، وہ بھی اپنے کے بعد دوسرا نمبر والدین کا ہے۔ اور اگر دعا بھی کی جائے تو قرآن نے کہا پہلے اپنے لیے بعد میں والدین کے لیے، تیسرے نمبر پر اور مومنین کے لیے کی جائے۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی میں نے بتا دی کہ مال کا حقدار اپنے بعد ماں باپ کو قرار دیا، اور دعا کا بھی حقدار اپنے بعد ماں باپ کو قرار دیا۔ حضرات محترم کہ دعا بھی کرو تو اپنے بعد اپنے والدین کے لیے کرو، اور مال بھی اگر خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے اپنے پہ خرچ کرنے کے ساتھ دوسرا نمبر تمہارے والدین کا ہے، ان پہ خرچ کیا جائے۔ حضرات محترم اس آیت میں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں، کس میں بتایا؟ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا جس کے لیے دعا کی جائے وہ ہوں مومن۔ یہاں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو بے ایمان ہو میرے گھر میں، کیوں؟ نوح علیہ السلام کا سگا پتر کنعان جو تھا اس کو تو اپنی آل میں سے رب ذوالجلال نے خارج کر دیا، وہ پہلی پشت میں سے تھا، کنعان پہلی پشت میں سے تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے خون میں سے تھا، پہلی پشت میں سے تھا، پہلی نسل میں سے تھا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ جب عذاب آیا نا طوفان نوح، تو حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان ابنی من اہلی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میری آل میں سے ہے۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا بھی ہے اور میری آل میں سے بھی ہے۔ اب عذاب آ رہا ہے تو میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اسے تو بچا لے۔ کیا کر؟ بچا لے۔ تو رب نے کیا کہا؟ رب نے بیٹا ہونے کا انکار نہیں کیا، کہا تیری آل میں سے تیرا بیٹا تو ہے، تیرا خون تو ہے، تیری پشت میں سے ہے، پہلی پشت میں سے، لیکن فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری آل سے خارج ہے۔ کس سے خارج ہے؟ آل سے خارج ہے۔ آج میں بتاتا چلوں کہ نبی کی پہلی پشت سے ہو، نبی کا خون ہو، قرآن نے کہا
وہ بیٹا تو رہتا ہے لیکن آل سے خارج رہتا ہے۔ آج جو 14 سال بعد، 1400 سال پہلے میرے نبی دنیا میں آئے، 1400 سال بعد جن کے عقیدے میں کفر ہے وہ اپنے آپ کو آل کہیں کہ ہم حضور کی آل ہیں۔ بتاتا چلوں، جب پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ رب نے قرآن میں یہ نقطہ بتا دیا، اگر نبی کی آل میں سے ہو، نبی کا حقیقی بیٹا ہو، پہلی پشت میں سے ہو، آل سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اے نوح، یہ بیٹا تیرا تو ہے لیکن جس طرح کا تیرا عقیدہ ہے اس طرح کا اس کا عقیدہ نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے آج آل رسول میں شامل ہونے کے لیے عقیدہ صحیحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے 1400 سال بعد جن کے عقیدے میں کفر ہے وہ اپنے آپ کو آل نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک بندہ قادیانی بن گیا معاذ اللہ، نبی کی آل میں سے ہے، کیا ہم اس کا احترام کریں گے؟ نہیں۔ اس لیے اگر اور کسی بدعقیدہ مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں، گستاخ ہیں، ہم اس کا ادب نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا یہ آل سے خارج ہے۔ کیا ہے؟ آل سے خارج ہے۔ حضرت محترم یہاں نوح علیہ السلام کی دعا انہوں نے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو، پھر اپنے والدین کے لیے کرو، پھر مومنین کے لیے کرو۔ اور آگے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیے، فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، میرے گھر میں جو مرد اور عورتیں داخل ہوئی ایمان کی حالت میں، ان کے لیے بھی میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ عورتوں کو بھی شامل کر دیا، مردوں کو بھی شامل کر لیا، لیکن ساتھ ایک نقطہ امتیاز لگایا کہ ہوں ایمان والی تب ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، اگر ہیں ایمان والی تو انہیں بخش دے۔ تو وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، رب کہتا ہے اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی، ان کے لیے تباہی تباہی کر، ان کے عذاب میں زیادہ شدت کی اختیار کر لے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ اب میں آگے جا کر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو دعاؤں کا ایک خاص کوٹا عطا کیا ہے۔ وہ خاص جگہ پہ اللہ کے نبیوں کو حکم تھا کہ آپ نے وہاں پر اس دعا کو اپلائی کرنا ہے، کہ جب بہت ہی ضروری ہو، بہت اہم مسئلہ ہو، تو اے سارے نبیوں، رب نے کہا میرے رسولوں، تم نے اس دعا کا جو تمہیں میں نے کوٹا دیا ہوا ہے، جس طرح MNA MPA کو خاص کوٹا عطا کیا جاتا ہے کہ بہت ہی باریکی میں جہاں پر بہت اشد ضرورت ہو تو خاص تمہیں ایک کوٹا دیتے ہیں، ایک گرانٹ عطا کرتے ہیں، تو تم نے وہاں پر اپلائی کرنا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو دعاؤں کا ایک خاص کوٹا عطا کیا تھا، اور رب نے کہا تھا کہ میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، جہاں تمہیں ضرورت پڑے، جہاں تمہیں اشد ضرورت پڑے، ویسے ساری تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن کچھ خاص دعائیں ہوں گی اس میں تمہیں کوٹا عطا کرتے ہیں، وہ تم نے خاص مقصد کے لیے تم نے میری بارگاہ میں وہ دعائیں کرنی ہیں۔ تو حضرات محترم، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے وہ دعائیں کر کے ضائع کر دی، ان کا استعمال کر دیا، ان کو اپلائی کر دیا۔ تو اس سے میرے نبی سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، سارے نبیوں نے وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں دعائیں کر دی جو انہیں خاص دعائیں عطا کی تھی، دعاؤں کا خاص کوٹا جو عطا کیا تھا، تو آپ نے اس دعا کو کہاں پہ رکھا؟ آئے ہائے، ذرا سنیں تو صحیح، میرے نبی نے کہاں کہاں پر اس امت کے ساتھ کیا وفا کی ہے، اور ہم نبی کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے 63 ایئرز برس میں میرے نبی نے پتھر بھی کھائے، دانت بھی میرے نبی کے شہید ہوئے، اور طائف کے بازاروں میں میرے نبی کے ایک پاؤں پر وہ لونڈے باز طائف میں جوان لڑکے میرے نبی کے پاؤں پر بڑے بڑے پتھر مارتے تھے، میرے نبی ایک پاؤں کو اٹھاتے، پھر جب اس پاؤں کو نیچے رکھتے تو دوسرے پاؤں پہ وہ پتھر مارتے۔ اتنا ظلم ہوا میرے نبی پر، خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر پورے انسانوں میں سب سے زیادہ ظلم کیا گیا،
مجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی جگہ بھی اپنی ذات کے لیے میرے نبی نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا انی اختباتو، سارے نبیوں نے وہ دعائیں استعمال کر دی، اپلائی کر دی۔ واحد میں محمد ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، میں نے اس دعا کو قیامت تک بچا بچا کے رکھا ہے۔ کیا کر کے رکھا ہے؟ بچا بچا کے رکھا ہے۔ سنو نا وہ حدیث کیا ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، فرمایا انشاءاللہ انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ۔ بخاری شریف کے اندر 7474 نمبر حدیث کا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر دوسرے مقام پر 6304 ہے، اسی طرح تیسرے مقام پر 6305 نمبر حدیث ہے۔ مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ عقیدے کو آپ کو تقویت دے گی کہ میرے نبی اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مسلم کے اندر 6-7 مقام پر حدیث نمبر 4487 ہے، 488 ہے، 490 ہے، 491 92 93 494 496 7 مقام پر مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں خوشبخت لوگوں، سارے نبیوں نے وہ دعائیں کی۔ اب وہ دعائیں ساری میں قرآن سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس نبی نے اپنی امت کے لیے کس کس طرح کی دعا کی۔ وہ ساری دعائیں میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں ہی استعمال کر دی، اپنی امت کے لیے استعمال کر دی، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو بچا بچا کر قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کس لیے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے وہ دعائیں میرے نبی نے جب قرآن کے اندر پڑھی کہ ان نبیوں نے وہ دعائیں استعمال کی، میرے نبی نے وہ ساری آیتیں جو دعاؤں والی آیتیں تھی سارے نبیوں کی پڑھی۔ میرے نبی نے جب پڑھی تو میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ یہ سارے نبی، ان کا پیار امت کے ساتھ کتنا ہے یہ بطور توہین نہیں کہہ رہا، کیونکہ رب نے ہر نبی کو شان عطا کی ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے جب دیکھا سارے نبیوں نے اپنی دعائیں کہاں کہاں پر استعمال کر دی، جو دعاؤں کا خاص کوٹا تھا، میرے نبی جب روئے تو رب ذوالجلال نے آنسو پوچھنے کے لیے ایک رومال بھیجا، کہا جبریل جلدی جاؤ اور جا کر میرے نبی کے ان صورتوں کا رومال لے جا اور جا کر کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کو اپنی امت کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنردی کا، قیامت کے دن آپ کا رب آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دے گا۔ رونے کی ضرورت نہیں۔ کس بات پر روئے؟ اب سنیے، جناب نوح علیہ السلام یہی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہی سورہ نوح کی آیت نمبر 26 رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں وہ خاص دعاؤں کا جو کوٹا تھا اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اب بس ہو چکی ہے، 950 سال تک تبلیغ کرنے لگا ہوں، صرف 9 سے 10 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اب تنگ آ چکا ہوں اپنی امت سے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کائنات میں تیری بارگاہ میں اس دعا کا استعمال کر رہا ہوں، اس کائنات میں جتنے میرے امتی ہیں یہ سارے جو کافر ہیں ان کو غرق اور تباہ کر دے، تباہ و برباد کر دے، ایک کسی کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، قرآن کے اندر سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اس دعا کو بتاتی ہے جو خاص دعاؤں کا کوٹا اللہ نے سارے نبیوں کو عطا کیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا دعا کی کہ میری امت میں جتنے کافر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو مٹا دے، ان کا نشان بھی نہ بچنے پائے۔
اب یہ جب میرے نبی نے یہ آیت پڑھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کو اپلائی کر دیا، استعمال کر دیا، اور کس وجہ سے استعمال کیا، کیا انداز تھا کہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے، یہ تو کافر ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، ان پر عذاب نازل فرما۔ میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ بھی سنیے، وہ دعاؤں کا جو خاص کوٹا تھا، آیت نمبر 36 سورہ ابراہیم کی۔ رب کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، ربی انہن ضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ذرا نکتہ یاد رکھیے کہ سارے نبیوں نے کس انداز میں اپنی امت کے لیے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا ان بتوں نے، کافر یہ جو بت ہاتھ کے تراشے ہوئے، انہوں نے ان میرے امتیوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر دیا ہے۔ پس جنہوں نے میری مانی، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں وہ میرے ہیں۔ کیا ہیں؟ جو اطاعت والے ہیں، نیک ہیں، وہ میرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیکوں کو کہا وہ میرے ہیں۔ نقطہ ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام دعا اپلائی کر رہے ہیں، جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، اور جو برے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ومن عصانی، اے رب ذوالجلال جو برے ہیں، فإنک غفور الرحیم، تو رحم کرنا ہے، مرضی تیری، انہیں عذاب دے یا نہ دے، بخشتا ہے تو بخش، عذاب دیتا ہے تو عذاب دے، یہ تیری مرضی۔ گناہگاروں کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ میرے ہیں، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میری شفاعت صرف اور صرف گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ ادھر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، برے تیرے نیک میرے، برے تیرے نیک میرے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں۔ آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ قرآن میں وہی جو اپلائی کرنے والی خاص دعاؤں کا جو کوٹا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیسے کیا؟ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رب کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مولا یہ جو میرے امتی ہیں انہیں عذاب دے تب بھی مرضی، بخش دے تب بھی مرضی تیری۔ کیا یہ نہیں کہا جو نیک ہیں انہیں بخش دے، یا برے اور جو نیک تھے سب کو کہا یہ میرے ہیں انہیں بخش دے، بلکہ لفظ ان تعذبہم، تو انہیں عذاب دینا چاہے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، انہیں عذاب دے تیری مرضی، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو بخشنا چاہتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑی عزیز اور حکمت والا ہے، تو بخش دے۔ لیکن میں تیری بارگاہ میں یہ کہتا ہوں، یہ تیرے بندے، تو جانے، تیرے بندے جانے۔ لیکن جب میرے نبی نے یہ ساری آیتیں پڑھی نا، کہ ہر نبی نے اپنی دعا کو اپلائی کر دیا، استعمال کر دیا، بروں کو اللہ کے حوالے اور نیکوں کو سینے سے لگایا۔ جب میرے نبی نے یہ آیتیں پڑھی تو میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اعلان کیا، پیارے مصطفیٰ آپ کی شفاعت قیامت کے دن، یہ دنیا کے اندر پتھر کے جو ذرے ہیں یہ ڈھیلے ہیں، یہ کم پڑ جائیں گے، ان ڈھیلوں سے بھی زیادہ آپ کی شفاعت پر میں آپ کے امتیوں کو جنت میں بھیج دوں گا۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی سے رب کا پیار ہے، اور میری امت، میرے نبی کا امت کے ساتھ پیار۔ میرے نبی نے فرمایا، دعوتی شفاعت لی امتی یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن تک میں نے اس دعا کو بچا بچا کے رکھا، کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، اس دعا کو کہاں استعمال کریں گے؟ کہا اس دعا کو بھی بطور شفاعت قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس دعا کو بھی میں نے بچا بچا کے رکھا ہے کہ میں اس دعا کے ذریعے تیری بارگاہ میں شفاعت طلب کرتا ہوں کہ میرے جو گناہگار امتی ہیں میں انہیں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا پیار تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، جس طرح حضور نے ہم سے محبت کی، ہمیں بھی حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ آگے دلائل چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب